ہونا چاہیے، عقیدہ خراب نہیں ہونا چاہیے. جب آدمی کا عقیدہ خراب ہو اس کی موت زنا پر آئے گی، اس کی موت شراب پر آئے گی، اس کی موت اسلام سے ہٹ جائے گی. لوگوں کے اندر یہ نظریہ ہے کہ جماعت والے جو ہے درگاہ کو نہیں مانتے، درگاہ کو نہیں جانتے. کون بولا نہیں جانتے؟ ہم مانتے ہیں، ہم جاتے ہیں. 3-4 سال پہلے میں حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کے مزار پر گیا، جا کر پڑھ کر بخشا. اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں، خواجہ اجمیری ہیں، خواجہ بختیار کاکی، بابا فرید الدین گنشکر رحمت اللہ علیہ، اور بھی بہت سارے ایسے ولی ہیں. اللہ کے ولیوں کو ماننا بھی ایمان کا حصہ ہے. ان کے لیے پڑھ کر بخشنا ایمان کی تازگی ہے. ان سے محبت رکھنا ایمان کی محبت ہے. ان سے محبت اللہ کی محبت ہے. ان سے محبت پیغمبر کی محبت ہے. ان سے محبت قرآن سے محبت ہے. ان سے محبت حدیث سے محبت ہے. ان سے محبت اسلام سے محبت ہے. جو ان سے نفرت رکھتا ہے اس کا اسلام کامل نہیں ہو سکتا، وہ مومن نہیں ہو. کیوں؟ نبی کے تعلیمات کے خلاف کام کر رہا ہے، اللہ کے بتلائے ہوئے طریقے کے خلاف کام کر رہا ہے. بھائیوں، ہر چیز کا ایک معیار ہوتا ہے. اب دیکھو، اتنا جنون سوار ہو گیا انسان کو. عیسائی انسان نہیں ہے کیا؟ اللہ نہیں کھلا رہے ان کو؟ اللہ جب نہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي
تبارک و تعالی نے ہم انسان مسلمانوں کو جو عقل دی ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، اور اس عقل کا صحیح استعمال کرنا اللہ کی پیداوار کی اصلیت کو برقرار رکھنا ہے۔ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے عقل سلیم عطا فرمایا ہے، اس کے باوجود بھی وہ شریعت کے احکامات کو، اللہ رب العزت کی بتائی ہوئی باتوں کو 1.25 لاکھ پیغمبر علیہم السلام کی بتلائی ہوئی چیزوں پر، صحابہ کے طرز عمل پر اگر وہ زندگی نہ گزارے اور ان کے کلچر کو نہ اپنائے تو وہ عقل والا آدمی نہیں ہے، بے عقل آدمی ہے، بے سوچ آدمی ہے۔ آج کا ہمارا عنوان ہے کہ آنے والے چند دنوں کے اندر 25 دسمبر کو یہودی عیسائی لوگ کرسمس یا کرسمس ڈے کے نام سے کچھ تہوار مناتے ہیں۔ اسلام کے اندر اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو، حق پر چلنے والوں کو 2 عیدیں میسر فرمائی ہیں، ایک عید الفطر ہے اور ایک عید الاضحیٰ۔ ان 2 عیدوں کے علاوہ جتنے بھی وہ لوگ چاہے عید میلاد النبی کے نام سے مناتے ہوں یا اور کوئی وجہ بنا کر مناتے ہوں، شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اور اس عنوان پر میں شاید ہی گفتگو کر چکا ہوں کہ عید میلاد النبی کس انداز میں منانا چاہیے، کیسے منانا چاہیے، منانے کا طریقہ کیا ہے، اور ہم مسلمانوں کے اندر آج جو خرافات چل رہے ہیں وہ کتنا حد تک آگے بڑھ گیا ہے، وہ آپ کے نظروں کے سامنے ہے۔ اس کو ہم چاہے منبر پر بیان کریں یا نہ کریں، اس کا مشاہدہ آپ تمام کو باقاعدہ مل چکا ہے اور آپ اس کو دیکھ چکے ہیں۔ تو عیسائی لوگ یہ ہندو تو نہیں ہے، اور ان کے اندر اسلام کا انکار کرنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے وہ بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک نبی کو مانتے ہیں۔ کافر جو ہوتے ہیں وہ قرآن کو نہیں مانتے، اللہ کو نہیں مانتے، اور کسی ایک نبی نہیں بلکہ 1.25 لاکھ پیغمبر کو بھی نہیں مانتے، قرآن کو، اللہ کی کتاب نہیں مانتے ہیں، نماز جیسی اہم عبادت کو کچھ بھی نہیں سمجھتے ہیں۔ تو سراسر وہ تو کافر ہیں، اور اگر وہ ایمان نہ لائیں، اسی حالت میں فوت ہو جائیں تو ان کے لیے جہنم ہے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، جو بتلایا گیا تھا کہ ناشکری کرنے والوں کے لیے سخت اور دردناک عذاب ہے۔ یہ بھی ناشکری کرنے والے ہی ہیں جو اسلام کو نہیں مانتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیا، عقل سلیم عطا فرمایا، ہدایت کے راستے دکھلائے، ان ہدایت کے راستوں میں چلنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے کئی سارے اسباب ہم کو پیدا کر کے عطا فرمائے، اور سب سے بڑا سبب اللہ تبارک و تعالی نے لاڈلے بندوں کو چنا ہے، 1 نہیں 2 نہیں 10 نہیں 1.25 لاکھ اپنے لاڈلوں کو چن کر ہماری رہنمائی کے لیے، ہماری زندگی سدھارنے کے لیے، ہم جنت کے قریب تک پہنچ جائیں، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ ڈھیر ساری اصلاح کرنے والے قوم آئے، پیغمبر آئے، صحابہ آئے، اور سب سے عظیم چیز اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں عطا فرمایا، اور اتنا جامع عطا فرمایا، اتنا کھول کھول کر بیان کرنے والا عطا فرمایا۔ کسی مذہب کے اندر کوئی بھی کتاب ہو، چاہے وہ شریعت آسمانی ہو یا غیر آسمانی ہو، علماء کا لکھا گیا ہو، قرآن جتنا پاک و صاف
مکمل دلائل کے ساتھ مکمل رہنمائی کرتا ہے اتنا اور کوئی کتاب نہیں کرتی. چاہے اس کو آپ سمجھنے کے لیے تورات اٹھا لو, زبور اٹھا لو, انجیل اٹھا لو, اس کے اندر بھی اتنی رہنمائی نہیں کی گئی ہے جتنا رہنما قرآن ہمارے لیے بن کر اتارا گیا ہے. اس کے باوجود بھی اسلام کے خلاف زندگی گزارنا یہ اصل حماقت ہے, بیوقوفیت ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن آپ کے اعضاء کا سوال کریں گے, آپ کے جوانی کا سوال کریں گے, اور آپ کے رہن سہن کے جو معاملات ہیں, معاشرات ہیں, ان کے بارے میں پوچھنا ہوگا. یہ کیوں کریں گے اللہ تعالیٰ؟ یہ اسی لیے کریں گے کہ ہدایت کے اتنے راستے ہونے کے باوجود آپ نے ان کو عمل نہیں کیا. تو اب عیسائی لوگ کرسمس ڈے کے نام سے جو یہ تہوار مناتے ہیں, کرسٹ کے معنی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سمجھتے ہو, مس کے معنی جمع ہونا, یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے لیے جمع ہونا. اور یہ لوگ جو ہے کرسمس ڈے جو مناتے ہیں, اس کا وجود کب ہوا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام اور بہت سے لوگ جو ہے بلیک ڈے کے نام سے عیسیٰ علیہ السلام کا مناتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے دنیا سے وفات ہو گئے, ان کا انتقال ہو گیا. اور مسلمان اس کے منکر ہیں, مسلمان اس کو بالکل نہیں مانتے. اور بہت سے مذاہب کے لوگ بھی ہیں جو اس کو نہیں مانتے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوئی. عیسیٰ علیہ السلام باحیات ہیں, اللہ کے حکم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں آسمانوں پر اٹھا لیا تھا. وہ الگ عنوان ہے, اس کی اصلیت انشاءاللہ پھر کبھی بیان کریں گے. آج جو عنوان ہے کرسمس ڈے کے نام سے, اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا آسمان پر, اور عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان پر ہیں. کہاں پر ہیں؟ چوتھے آسمان پر. قیامت کے قریب وہ آئیں گے دمشق کی جامعہ مسجد کی طرف, اور آ کر وہاں سے وہ نبی بن کر, نبی تو بن گئے ہیں. اللہ تعالیٰ جو چیز انعام دے دیتے ہیں وہ چھینتے نہیں. نبوت ایک بہت بڑا انعام تھا, اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا. اب اللہ تعالیٰ چاہے عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب آئے یا پہلے جو آئے تھے نبی بن کر زندگی گزارے, نبوت کی جو انعامات ہیں اللہ تعالیٰ یہ نہیں چھینیں گے. البتہ اس کے اثرات میں اللہ تعالیٰ کمی کر دیں گے, بلکہ خود عیسیٰ علیہ السلام نے اعلان کریں گے کہ میں آخری پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں. اور آ کر ان جیسی خبیث قسم کے لوگ جن کی سوچ, جن کی فکر اسلام سے ہٹ چکا ہے, مذہب اسلام کو پامال کرتے چل رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو حکم ہوگا, ان کو طاقت عطا فرمائیں گے کہ وہ ایک ایک خبیث کو چن چن کر ماریں گے. عیسیٰ علیہ السلام اس وقت سمجھ میں آئے گا. بعض انسان ہوتے ہیں باتوں میں سمجھتے ہیں, کتابوں میں آتا ہے العاقل تکفی الاشارہ, عقل مند کو اشارہ کافی. بعض اتنے بیوقوف ہوتے ہیں کہ ان کو زبان نہیں, وہ بولتے کہاوت میں لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے. تو وہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں جو مان رہے ہیں, ان کو منانے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے آئے. اچھا, عیسیٰ علیہ السلام کی آسمانوں پر جانے کے بعد 3 صدی تک کرسمس ڈے کے نام سے کوئی تہوار نہیں منایا گیا. اور بعض کتابوں میں آتا ہے 4 صدیوں کے بعد. 1 صدی 100 سال کا ہوتا ہے. تو آپ اندازہ لگا کر دیکھیے 3 صدی یعنی 300 سال تک کسی نے بھی کرسمس ڈے کے نام سے کوئی تہوار نہیں منایا. اس کے بعد بعض روایت کے حساب سے 400 سال. کتنا لمبا وقت, کتنا گیپ ہے, کتنی پیڑ ختم ہو گئی ہوگی. انسان کتنا جی لیتا ہے؟ 60 سال 70 سال. پچھلی قوم والے زیادہ جیتے تھے, 100 سال. اگر 100 سال بھی جی کر گئے تبھی تو 3 صدی اور آگے چلا گیا نا. تو اتنے سال تک کسی نے کرسمس ڈے کے نام سے کچھ تہوار نہیں منایا. تو بعد میں آنے والے یہ 300 یا 400 سال کے بعد ایک پادری کے ذہن میں
ایک بات آئی، پادری کس کو کہتے ہیں؟ چرچ میں جو بڑا بنتا ہے اس کو پادری کہتے ہیں، مسجد کے بڑے کو امام کہتے ہیں، مدرسے کے بڑے کو محتمم کہتے ہیں، ہاں مسلمانوں کے بڑے کو پیغمبر کہتے ہیں، کتابوں کی بڑی سردار قرآن کو کہتے ہیں، ساری کائنات کے سردار اللہ کو کہتے ہیں۔ تو اس طریقے سے چرچ میں رہنے والا اور بائبل کی تعلیم دینے والا اس کو پادری کہتے ہیں۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ اس کو لے کر، یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وجود کو لے کر ایک تہوار منایا جائے۔ تو اس نے بہت ہی کوشش کیا کہ کس انداز سے منایا جائے اس کو۔ اس وقت وہ ایک جگہ پر بیٹھا ہوا تھا، تو اس کا ایک دوست ہے، وہ بھی کئی طریقے کے سوچ اس کو بتایا کہ بھائی میرے ذہن میں ایسی باتیں آ رہی ہیں، میری ذہن میں ایسی باتیں آ رہی ہیں۔ تو اس وقت ایک آدمی نے ایک ایسا چراغ بنایا جو تیل سے نہیں جلتا تھا، پانی سے نہیں جلتا تھا، نہ کسی ڈیزل اور پیٹرول سے نہیں جلتا تھا۔ ایسا چراغ بنایا جس کو پانی، ڈیزل، پیٹرول کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ کون سا چراغ ہے وہ؟ آج بھی استعمال کیا جاتا ہے، بتاؤ۔ وہ چراغ ہے موم بتی۔ موم بتی اس نے بنایا، اور آپ دیکھ لیجئے اب اس موم بتی کو لے کر کیسے وہ اس کو آباد کرے۔ کون خریدے گا ایک موم بتی کو، چھوٹے سے چراغ کو؟ تو اس نے کیا کیا؟ مذہب سے جوڑا ہے۔ کس سے جوڑا؟ مذہب سے جوڑا، اور مذہب سے جوڑ کر برطانیہ کے لوگ 1000 موم بتی انہوں نے منگوایا 25 دسمبر کو، اور اس کو جلانا شروع کر دیا۔ اور خود عیسائی مذہب کے اندر جو ہے حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیدائش پر، وفات پر تو سب کا اختلاف ہے، لیکن مسلمان جو سچا مذہب ہے، حق پر چلنے والا ہے، ان کا اختلاف بالکل نہیں ہے۔ ان کا عقیدہ ایک ہی ہے جو اللہ نے بیان کر دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام باحیات ہیں، قیامت کے قریب وہ آسمانوں سے اتریں گے اور دنیا میں فیصلے کریں گے، اور ناہنجار قسم کے جو لوگ ہیں خرافات والے ان کو ماریں گے، پیٹیں گے، سمجھائیں گے۔ تو مسلمان جو ہے اس کے قائل نہیں ہے۔ البتہ عیسائیوں کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش پر اختلاف ہے۔ ہٹلر ہے اور بھی بہت سارے مذاہب ہیں۔ قاموس الکتاب ایک ہے، وہ ایسی کتاب ہے جو امت میں جو اچھے اچھے کام اور بہت بڑے بڑے کام کر کے چلے گئے ہیں، ان کے کچھ تاریخ اس کے اندر جمع ہے، جیسے عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے آخری پیغمبر علیہ السلام ہے۔ عیسائی نہیں، ہندو نہیں، سکھ نہیں، آپ دنیا کے تمام ریسرچرز کو پوچھ لیے کہ دنیا کے اندر سب سے معزز، سب سے پیارا آدمی کون گزرا ہے۔ بھلے سے وہ کافر ہے، بھلے سے وہ یہودی مشرک ہے، بھلے سے وہ اللہ کا نافرمان ہے، بھلے سے وہ اللہ کا باغی ہے، لیکن وہ ایک بات ضرور کہے گا کہ انسانیت کے اندر، اور مسلمان نہیں پوری دھرتی کے اندر سب سے پیارا انسان آنے والا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بھائیوں سوچ کر دیکھیے، آدمی جب اسلام کو فالو نہیں کر کے چلے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مصیبتوں کا شکار کر دیں گے، اور اس انداز میں کریں گے کہ اس کو عقل بھی نہیں آئے گی، اور وہ سوچے گا کہ میں ٹھیک کام کر رہا ہوں۔ اللہ یستہزئ بہم وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ تو اس وقت وہ آدمی پادری کے پاس گیا، موم بتی جو ہے لے کر گیا، کہنے لگا بھائی میں تو موم بتی بنا دیا ہوں، اور عقل میں آنے والی بات ہے کہ بھائی ایک عجیب چیز تیار کر دیا اس نے، نہ کس آگ سے کوئی تعلق ہے، نہ کرنٹ سے کوئی تعلق ہے، نہ پیٹرول کی ضرورت ہے، نہ ڈیزل کی ضرورت ہے، تو تھوڑا سا عجوبہ لگا ہو۔ اب اس عجوبے کو خریدنے کے لیے اس وقت کا پادری نے اس سے کہا کہ بھائی اس کو مذہب کے ساتھ جوڑ دو۔ اور آپ اندازہ لگا کر دیکھیے، سڑا ہوا ٹماٹر ہو یا ناریل ہو، نہ سلگنے والی بتی ہو، نہ استعمال کرنے والا چادر ہو، اس کو کسی مذہب کے ساتھ جب جوڑ دیا جاتا ہے
تو وہ سڑا ہوا چیز کو بھی اعلیٰ چیز سے زیادہ مقام دے کر لوگ خریدتے ہیں. مثال کے طور پر تمہارے گھر میں ہرا چادر کوئی استعمال کرتا ہے اوڑھنے کے لیے؟ ہرا چادر کوئی استعمال کرتا ہے؟ نہیں کرتے. لیکن وہی چادر درگاہ کے پاس جاؤ، ہزاروں میں بولو وہ خرید لیں گے، لاکھوں میں بولو لوگ اس کو لے لیں گے. کیوں؟ مذہب کے ساتھ جوڑا گیا. بتی ہے جس کے اندر خوشبو نہیں، بازار میں بیچو کوئی قیمت نہیں، لوگ آئیں گے سونگیں گے توڑ کے پھینک دیں گے. جی جاؤ جی دیوانے تمہیں، یہ کون تو خریدتا ہے، اس کے اندر خوشبو بھی نہیں، جلتی بھی نہیں، کیا باس دیتا ہے. وہی بتی کو لے جا کر درگاہ کے پاس بیٹھ جاؤ، مندر کے پاس بیٹھ جاؤ، چرچ کے پاس بیٹھ جاؤ، مذہب کے ساتھ جوڑ دو، عام بتیوں سے زیادہ قیمت پر لوگ اس کو خریدیں گے. اور یاد رکھو جب یہ موم بتی بنایا، برطانیہ کے لوگ 1000 موم بتی انہوں نے منگوایا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر ایک جشن منا کر اس کو جلایا گیا. اور اس کو دھیرے 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 کیا کیا گیا؟ ہر مذہب کے ساتھ جوڑا گیا. عیسائیوں کے ساتھ جوڑا گیا، ہندوؤں کے ساتھ جوڑا گیا. مسلم میں جو اسلام کے خلاف چلنے والے ہیں، جن کی سوچ اسلام سے ہٹ چکی ہے، وہ لوگ بھی استعمال کرتے ہیں. اب یہ موم بتی جو ہے اتنا عام ہوا. کیوں عام ہوا؟ مذہب کے ساتھ جوڑنے پر عام ہوا ہے. اس کے بعد پھر کئی صدی گزرنے کے بعد ایک کے بعد دیگر خرافات آتے گئے. 300 سال 400 سال تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش نہیں منائی گئی. انسان کو عقل ہونا چاہیے، شعور ہونا چاہیے کہ بھائی 300 سال تک کے لوگ پاگل نہیں تھے کیا؟ دیوانے تھے، وہ ان پڑھ تھے، ان کو عقل نہیں تھی. اور یاد رکھو تلک حدود اللہ ومن یتعد حدود اللہ فقد ظلم نفسہ. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو، ایمان والوں کو، سمجھ والوں کے لیے ہر چیز کا ایک بارڈر بنا دیا ہے. ایک بارڈر ہے. آپ کو نکاح کرنا ہے، بچے پیدا کرنا ہے، زنا کرو گے تب بھی بچے ہوں گے، نکاح کرو گے تب بھی بچے ہوں گے، لیکن یہ حرام کے ہوں گے وہ حلال کے ہوں گے. یہ اللہ کا بارڈر ہے. نماز پڑھنا ہے، حرام وقت میں نماز پڑھو نماز ادا نہیں ہوگی، صحیح وقت میں نماز پڑھو نماز ادا ہو جائے گی. یہ حرام وقت ہے، یہ حلال. اللہ تعالیٰ نے بارڈر بنا دیا. گوشت کھانا ہے، جانور ذبح کرنا ہے، اللہ کا نام لیے بغیر غیر اللہ کے ناموں سے ذبح کرو، بارڈر کراس ہو گیا. وہ جانور تھا گائے ہی، بکری ہی، مرغی ہی تھی، لیکن حرام ہو گئی. کیوں؟ بارڈر کراس کیا ہے. اور جو آدمی بارڈر کراس کرتا ہے وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اس نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے. اللہ پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا ہے. اللہ بے نیاز ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے. انسان محتاج ہے. انسان کو اسباب کی ضرورت ہے، اللہ کو ضرورت نہیں ہے. اور یہودی عیسائیوں نے یہ بھی تجویز کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، جبکہ بائبل کے اندر یہ چیز لکھا ہوا ہے. قاموس الکتاب جو عیسائیوں کی اور دیگر مذاہب کی ایک جامع کتاب مانی جاتی ہے، جس کے اندر بڑے بڑے قوم کے لوگوں کی ہسٹری لکھی ہوئی ہے، خود اس کے اندر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی بیٹا نہیں. اور مسلمان تو بہت قریب ہے اس کے، لم یلد ولم یولد. اللہ کا نہ کوئی بیٹا ہے، نہ اللہ کسی سے پیدا ہوا ہے. خالق اس کو کہتے ہیں جو کسی کا محتاج نہ ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا. آدمی جب اس کے پاس مال ہوتا ہے، جائیداد ہوتی ہے، ساز و سامان ہوتے ہیں، تو اس کو ایک غرور آتا ہے، ایک تکبر آتا ہے. وہ بھی کچھ کارنامے کر کے دکھاتا ہے. اللہ دماغ دیا، سائنس کا علم دیا، ٹیکنالوجی کا علم دیا، وہ کیا کرے گا؟ کوئی نہ کوئی چیز ایجاد کرے گا، اپنا سل اس پر چپکائے گا اور اس کو عام کرے گا. اللہ تعالیٰ دماغ دیے. رتن ٹاٹا کو ہزاروں گاڑیاں تیار کیا، ہر گاڑی کے اوپر ٹی اے لکھ دیا کہ ٹاٹا کمپنی کا ہے. جب آدمی کو اللہ تعالیٰ یہ عقل دیتے ہیں اور وہ سوچتا ہے کہ میرا ایک چرچا ہو، میرا ایک نام ہو،
تو وہ تو سب سے بڑا خالق ہے. جس ٹاٹا کمپنی والے کے چلانے والے کو عقل اللہ تعالیٰ دیا اور اس عقل پر وہ ناز کرتا ہے اور اسے شہرت میں لانا چاہتا ہے، تو اللہ تو سب سے بڑے ہے، اللہ تو سب کا خالق ہے، سارے ذہنوں کا مالک اللہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اپنی تجلیات دکھائے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا، حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، حضرت حوا علیہ السلام کو بغیر ماں کے پیدا کیا. اللہ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی بھی چیز کا ارادہ فرماتے ہیں، صرف کہتے ہیں کن ہو جا، فیکون بلا تاخیر، بغیر تاخیر کے وہ وجود میں آ جاتا ہے. 7 بر اعظم کو، زمین و آسمان، چاند و سورج کو، نباتات، جمادات، فلکیات، ارضیات کو اللہ تبارک و تعالیٰ صرف 7 دن میں پیدا فرمایا. ہم کو بلڈنگ بنانا ہے، کتنے لمبے وقت تک انسان اس میں کام کرتا ہے. میں یہاں امامت میں آنے سے پہلے، آنے کے بعد دیکھا کہ حاجی عاطف صاحب کی بلڈنگ تیار ہو رہی، سال سے زیادہ لگ گیا ان کو تیار کرنے میں، ایک بلڈنگ بنانے میں. اللہ تبارک و تعالیٰ ساری کائنات کو بنایا 7 دن. تو اللہ تعالیٰ بھی دکھانا نا باور، اللہ تعالیٰ دکھائے. عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، آسمانوں پر اٹھا لیے، پھر واپس اللہ تعالیٰ ان کو بھیجیں گے. اور یہ کیسے پیدا ہوئے اور ان کا کیا اس وقت کارنامہ ہوا، انشاءاللہ کسی اور ہفتے بیان کریں گے. تو لہٰذا موم بتی سے لوگ کیا کیے، ایک تہوار منانا شروع کی. پھر چلتے چلتے 1 صدی گزرا یا آدھا صدی گزرا. پھر ان کے ذہنوں میں خیال آیا، جب ہم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں اور 25 دسمبر کو کرسمس ڈے کے نام سے ہم مناتے ہیں، تو اس میں اور ایک چیز ایڈ کرنا پڑے گا. کیا ایڈ کرنا پڑے گا؟ درخت کو ایڈ کرنا پڑے گا. کیوں؟ درخت کے نیچے بیٹھی ہوئی تھی، تب تو پیدا ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے نظام چلایا. کھجور جو ہے، جب حضرت مریم علیہ السلام بھوک لگتی تو ٹہنیوں کو ہلاتے، اللہ تعالیٰ کھجور جو ہے گرا دیتے، وہ کھاتے. اور کیسے پیدا ہوئے؟ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو حکم دیا کہ جا کر پھونکو، لہذا گریبان میں پھونکا، اللہ تعالیٰ حمل رکایا اور مریم علیہ السلام اس وقت بہت ڈر گئی. لیکن اللہ کا حکم تھا، جب فرشتہ کہہ دیا کہ اللہ کے طرف سے آیا ہوں، حضرت مریم علیہ السلام جو ہے تسلی میں آ گئی. جب کوئی چیز اللہ کے حکم سے آتی ہے تو مجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. دینے والی ذات جب اللہ ہے تو بچانے والی ذات بھی اللہ ہے. عزت اور ذلت کا مالک بھی کون ہے؟ اللہ. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. ہر چیز پر قادر، ہر چیز کا مالک، ہر چیز کا پیدا کرنے والا، ہر چیز کو کھلانے والا، ہر چیز کو سنبھالنے والا، ہر چیز کو سمجھنے والا اور ہر چیز کو موت دینے والا، ہر نفس کو موت دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے. جب عیسائیوں نے ریسرچ کرتے کرتے دیکھا کہ ان کی پیدائش ایک درخت کے نیچے ہوئی، تو وہ کرسمس ٹری کے نام سے ایک اور پلاسٹک کے درخت وغیرہ بنانا شروع کر دی. اور ہٹلر نے اس وقت 1,50,000 کرسمس ٹرے منگایا اور اس کو جگہ جگہ عام کر دیا اور اس کو فری میں بانٹا گیا کہ اس کو عام کرو تاکہ لوگ اس کو خریدیں اور عیسائیت جو ہے اس کے قریب ہو. اور عیسیٰ علیہ السلام کو ہم لوگ کرسمس ڈے کے نام سے منایا جائے. افسوس ہے ان مسلمانوں پر جنہوں نے اپنے آل اولاد کو کرسمس ڈے کے دن وہ لے کر جاتے ہیں، ان کے فنکشنوں میں شریک ہوتے ہیں. افسوس ہے. اس کا مطلب اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں عقل دیا ہے، عقل تم لوگ استعمال نہیں کر رہے. کیا منہ دکھائیں گے اللہ کے پاس؟ اللہ جب سوال کرنے بیٹھیں گے، خبردار 1.25 پیغمبر تیری اصلاح کے لیے دیا تھا، تجھے کافی نہیں تھی. یہودیت تجھے پسند آیا، عیسائیت تجھے پسند آیا،
اچھا، جب یہ لوگ اس کرسمس ٹرے کو اور وہ موم بتی کو عام کرتے گئے تو آتے 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 اتنا قریب ایسا وقت، ایسا زمانہ بھی گزرا کہ برطانیہ، امریکہ، یورپ کے لوگ ایک دوا بھی بنانا شروع کر دیے. حمل درخت کے نیچے ہوا تھا نا، پیدائش نہیں تو ہوئی تھی. اس حمل کو پیدا کرنا، پھر حمل کو گرانے کے لیے انہوں نے اور کئی طریقے استعمال کیے، دوائیاں بنائیں اور مفت میں عورتوں کو کہتے ہیں کہ آپ جاؤ اور زنا کے اڈوں میں جاؤ، زنا کرواؤ، حمل کو رکواؤ، تمہارے حمل کو رکوانے میں ہم پیسے دیں گے، تمہاری محتاجگی ہم دور کریں گے. اللہ اکبر. اور اس وقت دوائیاں بھی استعمال کیا گیا. تو تقریباً 1.25 کروڑ دوائیوں کو انہوں نے ایجاد کیا اور اس کے بعد ان عورتوں کو دیا. وہ کرسمس ٹری کے نیچے بٹھایا گیا اور اس دوا کو کھلایا گیا. حمل گرا بہت سے عورتوں کا. پھر جاتے جاتے ایسا اس نے سوچا کہ بھائی اب اس میں اور مزید نکھار پیدا کیا جائے. کرسمس ڈے کے دن ابھی تک تھا کتنا، موم بتی تک، موم بتی سے کہاں کرسمس ٹرے، وہاں سے حمل کے لیے، حمل گرانے کے لیے دوا. اب اس کے بعد ان کا دماغ اور آگے چلنے لگا. وہ کم سے کم 10,000 لیٹر یا 10 کروڑ لیٹر انہوں نے شراب تیار کیا. کیوں؟ ناچنے کے لیے. عقل سے ناچیں گے تو مزہ کم آئے گا، بے عقلی پر آئیں گے تو مزہ زیادہ آئے گا. کیوں؟ دیکھیں نہیں پاگل پیوٹ کو کیسا بھگتا ہوں. عام آدمی گالی دیتا ہے، اس کی گالی عجیب رہتی ہے، پیوٹ کی گالی میں اور پاور رہتا ہے. سوچنا چاہیے انہیں، بیٹی کو گالی دے رہا ہوں یا ماں کو گالی دے رہا ہوں، دیکھے نہیں دیکھے. تو اس لیے انہوں نے شراب کا ایجاد کیا اور ہزاروں لیٹر انہوں نے شراب کو تقسیم کیا. دیکھو بھائیو، آپ اسلام کے خلاف ورزی کرنے پر، اسلام کے خلاف چلنے پر، اللہ کے حدود کو کراس کرنے پر، اللہ کے بارڈر کراس کر کے اچھلنے پر آپ کا آخری وقت کہاں آیا؟ زنا پر آیا. آخری وقت شراب پر آیا. آخری وقت موم بتی پر، عقیدے پر آیا. آخری وقت کرسمس ٹری پر آیا. تو جو آدمی اسلام کے خلاف کام کرتا ہے اس کا آخری موت یا تو زنا پر ہوگا یا تو شراب کے اڈے پر ہوگا. ہمارے مسلمانوں کے پاس آ کر دیکھیے، وہ عید میلاد النبی مناتے ہیں، 12 ربیع الاول مناتے ہیں، عجیب عجیب طریقے سے مناتے ہیں. بھائی نبی صرف سب کے سنی لوگوں کے لیے. سنی کس کو کہتے ہیں؟ سنی سنت پر عمل کرنے والے کو کہتے ہیں. اہل حدیث کس کو کہتے ہیں؟ حدیث پر عمل کرنے والے کو کہتے ہیں. ہم اہل حدیث بھی ہیں، اہل سنت بھی ہیں، اہل جماعت بھی ہیں. نبی کا جو پیارا طریقہ ہے، نبی جو بتا کر گئے اس پر چلنے والا پکا سنی ہے. اٹھا کر دیکھیے ہسٹری. اگر یہ بات غلط کہہ رہا ہوں، منبر رسول پر بیٹھ کر کہتا ہوں، اگر یہ بات غلط ہے کہ کسی صحابی نے ایسے خرافات منائے ہوں یا کسی پیغمبر نے ایسے خرافات کا حکم دیا ہو یا کسی ولی نے ایسے خرافات کا حکم دیا ہو، مجھے ذبح کر دینا. آپ لوگ اللہ کے لیے مرنے تیار. پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب کے اندر سختی کے ساتھ منع کریں، لکھے ہیں. میرے گھر میں کتاب موجود، آپ کو میں حوالہ دکھا سکتا ہوں. حضرت نے لکھا ہے، میرے مرنے کے بعد میرے قبر کو مزار کی شکل میں نہ بنانا. کون کہہ دیا تم کو چادر چڑھانے کا؟ قبروں کی زیارت کرنا اللہ کے نبی کا فرمان ہے. ہم بھی جاتے ہیں، تم بھی جاؤ. قرآن تم بھی پڑھو، ہم بھی پڑھیں گے. درود کا نذرانہ تم بھی پیش کرو، ہم بھی پیش کریں گے. لیکن طریقے صحیح ہونا چاہیے، عقیدہ خراب نہیں ہونا چاہیے. جب آدمی کا عقیدہ خراب ہو، اس کی موت زنا پر آئے گی، اس کی موت شراب پر آئے گی، اس کی موت اسلام سے ہٹ جائے گی. لوگوں کے اندر یہ نظریہ ہے کہ جماعت والے جو ہے درگاہ کو نہیں مانتے، درگاہ کو نہیں جانتے. کون بولا نہیں جانتے؟ ہم مانتے ہیں، ہم جاتے ہیں. 3-4 سال پہلے میں حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کے مزار پر گیا، جا کر پڑھ کر بخشا. اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں، خواجہ اجمیری ہیں، خواجہ بختیار کاکی، بابا فرید الدین گنشکر رحمت اللہ علیہ.
اور بھی بہت سارے ایسے ولی ہیں. اللہ کے ولیوں کو ماننا بھی ایمان کا حصہ ہے. ان کے لیے پڑھ کر بخشنا ایمان کی تازگی ہے. ان سے محبت رکھنا ایمان کی محبت ہے. ان سے محبت اللہ کی محبت ہے. ان سے محبت پیغمبر کی محبت ہے. ان سے محبت قرآن سے محبت ہے. ان سے محبت حدیث سے محبت ہے. ان سے محبت اسلام سے محبت ہے. جو ان سے نفرت رکھتا ہے اس کا اسلام کامل نہیں ہو سکتا, وہ مومن نہیں ہے. وہ کیوں؟ نبی کی تعلیمات کے خلاف کام کر رہا ہے, اللہ کے بتلائے ہوئے طریقے کے خلاف کام کر رہا ہے. بھائیوں, ہر چیز کا ایک معیار ہوتا ہے. اب دیکھو, اتنا جنون سوار ہو گیا انسان کو. عیسائی انسان نہیں ہے کیا؟ اللہ نہیں کھلا رہے ان کو؟ اللہ جب ناراض ہوتے ہیں انسان کا رزق نہیں چھینتے. کافر نہیں کھاتے ہیں, یہودی نہیں کھا رہے ہیں, عیسائی نہیں کھا رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کھلانے پر کھانے کو نہیں چھینیں گے. امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کر دیے ہیں تا صبح قیامت اللہ رزق کی ذمہ داری بھی دی ہے. انسان سوچ بھی نہیں سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ جب ناراض ہوتے ہیں سب سے پہلے سجدے کی توفیق چھینتے ہیں. کافر دیکھو سجدہ نہیں کرتا, عیسائی سجدہ نہیں کرتا ہے. خود ان کے مذہب کے اندر ان کے بھگوان کے سامنے بھی وہ جلدی سجدہ نہیں کرتا, صرف ہاتھ جوڑ کر نیچے سر کرتا ہے. اور عیسائی کے اندر وہ اللہ کو مانتے ہیں. جا کر دیکھو, آپ, میں آزمایا ہوں, میں عیسائیوں سے ملا ہوں, ان کے پاس جا کر اللہ اور اس کے رسول کے تذکرے کرو تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتا ہے. قرآن کہہ رہا ہے, میں نہیں, میری ذات تو کچھ کام کی نہیں, قرآن کی ذات. قرآن کہتا ہے تفیض من الدمع ترى اعینہم تفیض من الدمع. ان کے آنکھوں کو دیکھو گے آنسو گریں گے. کیوں؟ مناسبت نبی کی طرف ہے. اتنا احساس تو ان کے دلوں کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ رکھے. لیکن آخری نبی کو نبی نہیں مانتے, بس اتنا ہی فرق. اللہ کو مانتے ہیں صحیح, قرآن کو مانتے ہیں, قرآن کی تعلیمات کو سچا سمجھتے ہیں. کافروں کے اندر بھی کتابیں ہیں, رگ وید ہے, جروید ہے, سام وید ہے, تھام وید ہے, رامائن ہے, بالمیکی کی بالمیکی رامائن ہے, منوسمنتی ہے, یہ ساری کتابیں ہیں. اس کے اندر بھی لکھا ہوا چاروں دھرو مرد تیرے نہ گئی, کل میں بتایا تھا. اس کا معنی بھی وہی ہے کہ آخر میں آنے والی کتاب سچی کتاب ہے, برحق کتاب ہے. آخری میں آنے والے پیغمبر آخری نبی ہوں گے, لیکن وہ لوگ نظر انداز کر دیتے, جیسا ہم مسلمانوں کے اندر نظر انداز کرنے والے ہو گئے. بھائی انہوں ولیاں کو مانتے نہیں, ہمیں مانتی. انہوں درگاہ کو جاتے نہیں, ہمیں جاتی. بابا ہمیں بھی جاتے ہیں, ہم بھی مانتے ہیں, اسلام کو فالو کرتے ہوئے مانتے ہیں. آپ بارڈر کراس کر کے جاتے ہیں, ہم بارڈر سے ہو کر جاتے ہیں. جو آدمی بارڈر سے ہو کر جاتا ہے وہ با ادب ہوتا ہے. بارڈر جو کراس کرتا ہے وہ بے ادب ہوتا ہے, اور جو بے ادب ہو اس کی نصیب بھی خراب ہوتی. با ادب با نصیب, بے ادب بد نصیب. مسجد کو آنا ہے احترام کے ساتھ, دروازہ کھولنا ہے, دعا پڑھتے ہوئے مسجد کے اندر آنا ہے. یہ بارڈر کو آپ نے پار کر کے آیا ہے. مسجد کو آنا ہے, نماز ہی پڑھنا ہے, آنے کا طریقہ غلط ہے. وہاں کھڑے ہوئے وہاں سے جمپ مار کے ڈائریکٹ پہلی صف میں آ گئے, یہ جانوریت ہے, یہ بارڈر کراس ہے. اور جو آدمی اللہ کے حدود کو پار کرتا ہے وہ صرف اللہ پر نہیں, دین پر نہیں, اپنے نفس پر ظلم کرتا ہے. آنے والا دن کرسمس ڈے کے نام سے جو لوگ منائیں گے, اللہ کے لیے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں ماں باپ سے کہ وہ اپنے بچوں کی حفاظت کرے. میں حدیث پاک تلاوت فرمائی تھی شروع میں کہ من تشبہ بقوم فہو منہ. جو آدمی جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ اسی میں سے سمجھا جاتا ہے. قیامت کے دن اس کا نام مسلمانوں میں نہیں آئے گا, یہود اور نصارہ میں اس کا نام آئے گا. زندگی بھر اس نے اسلام مسلمان ہو کر مسلمان کا کلچر اپنا کر وہ زندگی گزارا, مرا بھی تو اس کو غسل دیا گیا, کفن دیا گیا, جنازے کی نماز پڑھ کر دفن کیا گیا,
لیکن اللہ کے پاس جب پہنچے گا ساری نسل انسانیت وہاں ہوگی، 1.25 لاکھ پیغمبر ہوں گے، ان 1.25 لاکھ پیغمبر کی ساری امتیں کھڑے ہو کر دیکھیں گی اور پہچانیں گے اس وقت کہ بھائی اس کو تو ہم مسلمان سمجھتے تھے، یہ مرا بھی اسلام کے طریقے کے حساب سے، اس کو کفن دیا گیا، اس کو نماز جنازہ پڑھایا گیا، اس کے پیچھے لوگ کندھے دے کر جنازے دفن کیے گئے، یہ آدمی جہنم میں کیسے چلا گیا؟ پتا چلے گا یہ آدمی اللہ کے حدود کو کراس کرنے والا تھا۔ بھائیو، آنے والا دن کرسمس ڈے کے نام سے جو مناتے ہیں ان کے جلوسوں میں شریک نہیں ہونا چاہیے، وہاں بکنے والی چیز کی خرید و فروخت نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے پیغمبر محمد عربی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی شبہات کی جگہ پر بھی مت جاؤ جہاں سے شک پیدا ہوتا ہو۔ اس ایک دن قربانی تو دو اسلام کے خاطر، اللہ کے خاطر قربانی تو دو۔ اللہ نے راستے بہت سارے بنائے ہیں، آپ اندازہ لگا لیجیے آپ کو شیواجی نگر جانا ہے کتنے راستے ہیں اس کے لیے۔ ایک راستے پر اگر کرسمس ڈے منایا جا رہا ہے، آپ سوچتے ہوں گے دل کے اندر چلو دیکھ لیں کیسا ناچتے سے لوگ، وہاں سے چلے گئے گناہ میں شریک ہو گئے۔ لو کان علی معصیۃ کان شریکا لہ فیہا، جو جس گناہ میں رتی برابر بھی شریک ہوگا تو وہ اس گناہ کو کرنے والے کے برابر ہے۔ اچھا، اگر آپ کرسمس ڈے کے وقت خود جا رہے ہیں، اپنے بچوں کو نہیں روکا، تو ابھی میں مثال دیا کہ کرسمس کہاں سے شروع ہوا؟ عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر جانے کے 3 صدیاں یا 4 صدیاں، 300 سال یا 400 سال کے بعد شروع ہوا، اور شروع ہوا پھر اسے آگے بڑھایا گیا موم بتی پر، موم بتی سے کرسمس ٹرے پر، اس کے بعد حمل پر، پھر زنا پر، پھر شراب پر اینڈ ہوا۔ اب آگے آتے آتے نسل پتہ نہیں کہاں تک اس کا اسٹاپ ہی نہیں ہوتا ہے، گناہ کا اسٹاپ نہیں ہے۔ اسی لیے بھائیوں، چاہے آپ عید میلاد النبی مناؤ، چاہے 12 ربیع الاول کا جلوس مناؤ، یا کسی ولی کی یادگار میں کوئی محفل تیار کرو، تو حد درجہ یہ کوشش کرو کہ ہم اسلام کے دائرے کے اندر ہی وہ کام کریں۔ اور آپ اٹھا کر دیکھیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے زمانے کے بعد جب یہ 14 صدی کراس ہوا، آتے آتے لوگ عید میلاد النبی کو منانے کا طریقہ الگ الگ سسٹم شروع کر دیا، اور آج کا ماحول کیا ہے؟ گانے پر جا کر روکا، نہیں روکا، ڈی جے پر روکا، ناچ پر روکا، ڈانس پر روکا، اور عورتیں ننگی لباس پہن کر وہاں اللہ کے پیغمبر کے جھنڈے کو لے کر گلی کوچوں میں اڑاتے ہوئے ناچتے ہوئے اسٹاپ یہاں ہوا ہے۔ کیوں؟ بارڈر کے راس۔ اللہ کے لیے اسلام کو سمجھو۔ میں اسلام کا مخالف نہیں ہوں، نبی کی ولادت کا مخالف نہیں ہوں، جشن میلاد کا مخالف نہیں ہوں، جو طریقہ ہے اس طریقہ اپنایا جائے، نہیں تو آنے والی نسل ہم مر کر چلے جائیں گے، ہماری نسل پتہ نہیں اس کو اللہ نہ کرے 100 پر اللہ نہ کرے، جیسے عیسائیت کے لوگ کرسمس ڈے کو ان کا اسٹاپ ہوا زنا پر، ان کا اسٹاپ ہوا شراب پر، اللہ نہ کرے ایسی نوبت آ جائے کہ اسی میلاد کے نام پر کوئی ان کا اسٹاپ بھی زنا پر نہ ہو جائے۔ ڈرنا چاہیے مسلمانوں، کیسے منانا ہے اسلام والوں کو پوچھو، علماء سے تعلق رکھو، علماء سے اپنا لگاؤ رکھو۔ حضرت مولانا الیاس گھمن صاحب دامت برکاتہم پڑوسی ملک کے بہت بڑے عالم ہیں، وہ کہتے ہیں عالم جیسا بھی ہو عالم عالم ہوتا ہے، اس سے تعلقات مضبوط رکھو۔ اور تعلقات مضبوط کیسے رکھیں گے؟ اور قرآن کے اندر ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ تو اس عنوان پر انشاءاللہ پھر کبھی گفتگو ہوگی، حیات باقی، ملاقات باقی۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خرافات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اسلام پر گامزن رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔